بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت شایع بن امثیہ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل نوادر الاسلام پر بالکل نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل نوادر الاسلام کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ حضرت شایع بن امثیہ علیہ السلام کا زمانہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی سنائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کے علاقے میں حزقیہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی ہدایت پر پوری طرح عمل کرتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حالات بہتر تھے۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، جبکہ بابل کا بادشاہ سنخاریب 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ بادشاہ نے حضرت شایع علیہ السلام سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف سنخاریب کی فوج کے متعلق کیا وحی نازل فرمائی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، آخرکار وحی نازل ہوئی۔ بادشاہ سے کہیے کہ وہ اپنا جانشین مقرر کر دے، کیونکہ اس کی موت کا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بادشاہ نے قبلہ رخ ہو کر آوازاری شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ، اے مالک الملک، اے تمام معبودوں کے معبود، اے رحمان، اے رحیم، اے وہ ذات جسے کبھی اونگ اور نیند نہیں آتی، میرے اور بنی اسرائیل میں انصاف کے ساتھ حکومت کرنے پر نظر فرما۔ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا ہے اور آپ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اسے خوشخبری دیجیے کہ اس کی آوازاری پر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو چند سال کے لیے مؤخر فرما دیا ہے اور اسے اس کے دشمن سنخاریب سے حفاظت دے دی ہے۔ جیسے ہی حضرت شایع علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی، اس کی بیماری دور ہونا شروع ہو گئی اور وہ ہر قسم کے غم و فکر سے آزاد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ سجدے میں اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ظاہر اور پوشیدہ سے باخبر ہے اور تو ہی رحم فرمانے والا اور لاچاروں کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، بادشاہ سے کہیں کہ انجیر کا پانی نکال کر اپنے زخم پر لگائیں، اس کا زخم بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اسے شفا ہو گئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے سنخاریب کے لشکر پر موت مسلط کر دی، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف سنخاریب اور اس کے 5 ساتھی باقی بچے، جن میں سے ایک بخت نصر تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے ان 5 کو گرفتار کر لیا، ان کی گردنوں میں توق ڈال کر شہر میں گھمایا اور کئی دن تک گھمانے کے بعد جیل میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ سے کہیں کہ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو جا کر اپنے انجام سے آگاہ کریں۔ جب وہ آزاد ہو کر اپنے وطن پہنچے تو سنخاریب نے اپنی قوم کو جمع کر کے تمام صورتحال بتائی۔ کاہنوں اور جادوگروں سے کہا، ہم نے پہلے ہی آپ کو بنی اسرائیل کے رب اور ان کے انبیاء علیہ السلام کی شان بتائی تھی، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے 1 سال بعد سنخاریب مر گیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے حالات خراب ہو گئے اور ان میں برائیاں عام ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شایع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کریں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی۔ ابھی آپ علیہ السلام کی واعظ و نصیحت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ آپ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام بھاگ کر ایک درخت کے پاس پہنچے، وہ درخت پھٹ گیا اور آپ علیہ السلام اس کے اندر داخل ہو گئے۔ شیطان نے جلدی سے کپڑے کا کنارہ پکڑ لیا۔ جب درخت کے پھٹے ہوئے حصے نے مل کر نبی کو چھپایا تو کپڑے کا ایک کونا باہر رہ گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر آرا منگوایا اور درخت کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ درخت کے ساتھ ساتھ حضرت شایع علیہ السلام کا جسم مبارک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا اور آپ علیہ السلام جام شہادت نوش فرما گئے۔